مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا آپ کے مراتب بیان کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ رفیق شیخ صاحب، اور بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان و عظمت میں قرآن کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے۔ میں اول تو یہاں پر رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کروں گا۔ بسم اللہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ جس کی شان عظمت فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب رضی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ جن کی مدح اور جن کی مرتبت بیان کرنے کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ آیتوں کو نازل فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک آیت کا انتخاب کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، سبحان اللہ۔ ترجمہ ہے طلب کرنے والے ایک سائل نے سوال کیا کس چیز کا؟ عذاب کا۔ واہ، اور کون سا عذاب؟ جو ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب اس کے حوالے سے امام ابو اسحاق ثعلبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر حضرت امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کیا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ مفسر ہیں، آپ محدث ہیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ جو آیت مبارکہ ہے سأل سائل بعذاب واقع، اس تفسیر سے اس آیت مبارکہ سے کون مراد ہے؟ تو امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سائل تو نے مجھ سے ایسا سوال کر لیا ہے کہ اس سے پہلے ایسا سوال مجھ سے نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، میرے والد نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے اجداد سے سنا۔ واہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دست مبارک پکڑ کر کہا تھا من کنت مولا علی مولا، سبحان اللہ، سبحان۔ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ واہ واہ۔ تو اب جیسے ہی حضور نے فرمایا تو حضور کا فرمان تو ایسا تھا کہ یہاں فرمانا تھا وہیں پر اتنا مشہور ہو گیا کہ دنیا کے کونے کونے تک یہ صدا پہنچ گئی بے شک کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا۔ واہ واہ واہ۔ اب جیسے یہ پہنچتے یہ آواز چلتے چلتے حارث بن نعمان فہری تک پہنچی۔ بظاہر یہ کلمہ گو تھا، بظاہر یہ کہتا تھا کہ میں حضور کی ذات پر کلمہ پڑھنے والا ہوں، لیکن ایمان کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مولا علی کی ولایت کا وہ ایمان لانے والا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں سوال جب یہ آواز پہنچی اور اس تک پہنچی حارث بن نعمان تک، تو حارث بن نعمان نے فوراً اپنا سواری کو تیار کیا، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے حضور کیا آپ نے یہ فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا؟ حضور نے فرمایا بالکل میں نے کہا ہے۔ اللہ۔ اب وہ کہتا ہے حضور آپ نے مجھ سے کہا، ہم سے کہا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں، ہم نے سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک رب کے آگے سجدہ کیا۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں، ہم نے اس پر بھی ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کہ 5 نمازیں ہیں، ہم نے 5 نمازیں بھی ادا کی۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دینا ہے تو ہم مال سال بھر میں جتنا کماتے پھر اس پر 2.5% زکوٰۃ بھی نکالتے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے جو جو احکامات فرمائے ہم نے سب مان لیے، لیکن حضور آج آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے لیے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب اس کا جملہ سنیں، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے نام لے کر حضور کو مخاطب کیا۔ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ کبھی سرکار کو نام لے کر نہیں پکارتے تھے، اب اس نے نام لے کر پکارا، اے محمد کیا یہ جو تم نے کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا اپنی طرف سے کہا ہے یا رب کی طرف سے کہا ہے؟ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا،
زبان میری تھی، خطاب اللہ رب العزت کا تھا. سبحان اللہ. اب یہاں اس نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا کہ اے اللہ اگر یہ بات سچی ہے تو مجھ پر عذاب فوراً اتار دے. اللہ. اب اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ عذاب اتار دے. ابھی وہ سواری پر بیٹھا تھا، کچھ دیر چلا تھا، غیب سے ایک پتھر آیا. اللہ اکبر. جو پتھر اس کے دماغ پر لگا، چیرتا ہوا نیچے کی جگہ سے نکل گیا اور وہیں پر وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا. تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سألا سائل بعذاب واقع، طلب کرنے والے نے ایسا عذاب طلب کیا ہے جو ہو کر رہے گا. اب میں یہاں پر ایک جملہ بیان کر دوں. وہ بندہ تھا کلمہ پڑھنے والا، وہ بندہ تھا نمازیں پڑھنے والا، وہ بندہ تھا زکات کو ادا کرنے والا، لیکن کسے نہیں مانتا تھا؟ ولایت مولا علی کو. تو یہاں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کے تمام احکامات بھی ساتھ ہوں، لیکن اگر ولایت مولا علی کو نہ مانے تو اس پر عذاب ضرور آتا ہے، اور ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان